بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا سیشن جو ہم لوگ کریں گے یہ ہے اباؤٹ کیلکولس ڈپازٹ اور پلاک اور گمز کے متعلق نا، کہ بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے دانتوں پہ نا یہ بلیکش براؤنش اور یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں، ہم لوگ بہت اگریسو برشنگ بھی کرتے ہیں، سم ٹائمز 3 ٹائمز برش کرتے ہیں، سم ٹائمز 2 ٹائم برش کرتے ہیں، اور بہت زور زور سے اس کو جو ہے نا وہ ٹوتھ برش کو دانتوں کے ساتھ رگڑتے ہیں کہ یہ اتر جائے، پر یہ اترتا نہیں ہے، دانت ہمارے صاف نہیں ہوتے۔ تو جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے کبھی زندگی میں ان یور لائف کہ آپ نے کبھی کوئی ڈینٹل اسکیلنگ یا ڈیپ کلیننگ کروائی ہے، تو بہت سے پیشنٹس تو یہ کہتے ہیں کہ جی صفائی یہ جو برش سے کرتے ہیں یہی صفائی ہے، اور جو اس کے علاوہ بھی کوئی صفائی ہوتی ہے جو کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو WHO، یا اگر آپ آل اوور دی ورلڈ دیکھیں تو جو ڈیپ کلیننگ ہے، کچھ میرے پیشنٹس آئے فرام ابراڈ، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ادھر کیا یہ جو کلیننگ ہے اس کا کیا ٹینیور ہے، کہ کب آپ کو وہ کال کرتے ہیں، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آفٹر ایوری 6 منتھ وہ ہمیں کال کرتے ہیں، کیونکہ ہماری انشورنس ہوتی ہے تو انشورنس کور کرتی ہے، تو جب وہ ہمیں کال کرتے ہیں تو ہم لوگ ادھر جاتے ہیں، اور آفٹر دین دے دے پرفارم ڈیپ کلیننگ یا اسکیلنگ نا۔ تو میں نے کہا 6 منتھ کے ٹینیور پہ آپ کی اتنا کیلکولس ڈپازٹ ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں کیلکولس یا پلاک تو نہیں ڈپازٹ ہوتا، پر یہ ان کا ایک وہ ٹریٹمنٹ پلان ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی کیلکولس ڈپازٹ ہے، اگر صفائی کی ضرورت ہے تو وہ اسے کلین کر دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ان فیوچر جو ہے وہ ڈینٹل ڈیزیز، گمز کی ڈیزیز کم ہوتی ہیں، اور موسٹ آف دی پیشنٹس میں نے دیکھے جو ابو 60 اینڈ 70 تھے، دے آر ویری ہیلدی گمز اینڈ ٹیتھ اینڈ ویری گڈ اورل ہائیجین نا، کہ میں انہیں ایز کمپیئر ٹو اپنے ملک کا کریں تو وہ دے آر ویری گڈ ان ڈینٹل کنڈیشن نا۔ تو پراپر ڈیپ کلیننگ اور یہ اور وہ، اور ادھر جب پاکستان والے لوگوں سے پوچھا تو موسٹ آف دی جو پیشنٹس ہیں یا ایون کے کولیگز، تو وہ کہتے ہیں کہ جی کسی نے کہا کہ جی 4 سال پہلے کروائی تھی، کسی نے کہا 5 سال پہلے، کسی نے کہا جی 10 سال ہو گیا، کسی نے کہا جی جب میری شادی ہوئی تھی تو شادی کے وقت کرائی تھی، اب آلموسٹ 10 to 20 ایئرس ہو گیا تو اس کے بعد ضرورت نہیں پڑی۔ تو جب ان کا کلینیکل ایگزامینیشن کیا تو اس میں جو چیز سامنے آئی وہ یہ ہے کہ ہیوی کیلکولس ڈپازٹ اسپیشلی آن دا لنگول سائڈ، زبان والی جگہ پہ نا، تو اس کے علاوہ اپر پیلیٹل سائڈ جو تالو کے ساتھ والے دانتوں کی جگہ ادھر کافی زیادہ کیلکولس ڈپازٹ ہے۔ تو جب ان کی کلیننگ کی گئی تو وہ کہتے ہیں ہمیں ایسے محسوس ہوا کہ جیسے جب وہ کیلکولس اترا، دانت اپنی اوریجنل حالت میں آئے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں ایسے ہی محسوس ہوا ہے کہ جیسے ہمارے جو ہے وہ دانت کا کوئی حصہ اتر گیا، اور ہم لوگ وی آر فیل ویری لائٹ نا، کہ بڑا ہلکا پن سا فیل ہو رہا ہے، دانت بڑے لائٹ ویٹ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر انہیں پراپر میڈیکیٹ کیا گیا گمز ڈیزیز کے لیے۔ ظاہری بات ہے جب کیلکولس ڈپازٹ ہوتا ہے تو وہ ایسڈ پروڈیوس کرتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ گمز فریجائل ہو جاتے ہیں۔ جب انہیں گمز کی وہ میڈیکیشن دی گئی تو اس کے بعد ان کا یہ پرابلم سالو ہوا۔ تو جب انہیں ریکال کیا گیا آفٹر 1 منتھ یا آفٹر 1.5 منتھ، تو ان کے ریویوز لیے گئے تو دے سیڈ کہ ہم نے شاید غلطی کی ہے کہ ہم نے اس پروسیجر کو بہت لیٹ اڈاپٹ کیا ہے۔ تو اس لیے ایک گزارش بھی ہے اور یہ ایک اویئرنیس بھی ہے کہ ٹرائی کریں کہ اپنے ڈینٹسٹ جہاں پہ بھی آپ ہیں اپنے ڈینٹسٹ کے پاس جائیں اور اپنا ریگولر جو ہے وہ ڈینٹل چیک اپ وہ کروائیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ساری چیزوں کی جڑ ہے وہ یہی ہے کہ دانتوں کے اوپر جو بھی وہ کیلکولس یا پلاک ڈپازٹ ہے، it will cause dental caries, it will cause gum disease, it will cause periodontal disease.
اور جتنی بھی پرابلمس ہیں وہ کیلکولس ڈپازٹ سے سٹارٹ ہوتی ہیں. ہاں اگر آپ پراپر ناٹ آفٹر 6 month آفٹر 1 year اگر آپ کرواتے ہیں اپنی ڈیپ کلیننگ یا اسکیلنگ, تو اس سے کیا ہوگا, ایک تو آپ کی اورل کیویٹی از ویری کلین اینڈ ویری ہیلدی, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے گمز کافی ہیلدی ہوں گے. تیسرا یہ ہے کہ گمز کی ڈیزیز وہ نہیں ہوں گی. چوتھا یہ ہیلیٹوسس جو بیڈ بریتھ آتی ہے موسٹ آف دی ٹائم, آپ خود فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے منہ سے اسمیل آ رہی ہے, وہ نہیں ہوتی. تو اس کے لیے جو ڈینٹل کلیننگ ہے وہ بڑی ضروری ہے. اور یہ بھی سیکنڈ یہ کہ وہ ایک پراپر ڈینٹسٹ جو کوالیفائڈ ڈینٹسٹ ہے اس کے پاس جائیں اور ادھر سے کروائیں, کیونکہ اس میں ڈفرینٹ اینگولیشنز ہوتے ہیں جن کو مد نظر رکھ کے دانتوں کی جو سرفیس ہے اس کے ساتھ جو کیلکولس ڈپازٹ ہوتا ہے اس کو بریک کرنا ہوتا ہے, جس سے کہ وہ کیلکولس ڈپازٹ ہو جائے اور دانت کا جو حصہ ہے وہ بریک یا اسے ڈیمیج نہ ہو, جسے انیمل کہتے ہیں, جو اورل کیویٹی منہ میں نظر آ رہا ہوتا ہے نا وائٹ کلر کا, تو وہ ڈیمیج نہ ہو یا اس پہ وہ جو ہے وہ رف نہ ہو. تو اس کے لیے جو بھی آپ کے ایریاز میں پراپر ڈینٹسٹ ہیں آپ ان کے پاس جائیں اور ڈینٹل کلینک لازمی کرائیں. ان مائی ہول پریکٹس جو میں نے چیز آبزرو کی ہے فرام مائی ایکسپیرینس, کہ جو ان ساری پرابلمس کی جڑ ہے کیویٹیز لگنا, گمز ڈیزیز, پیریڈونٹل ڈیزیز, ادر دین دیٹ جو انٹر پراکسیمل کیریز ہیں, جو بھی کیریز ہیں یا جو بھی اس کا پرابلم ہے, یہ ساری ان کی بیس جو ہے ہمارا جو ہم لوگ اسکیلنگ یا کلیننگ نہیں کرواتے یہ وہ ہے. اس سے یہ سارا گند لگ جاتا ہے, یہ پرابلم کریٹ کرتا ہے, یہ ٹوتھ میں کیویٹی کاز کرتا ہے, یہ گمز کو فریجائل کر کے ان کی ڈیزیز پیدا کرتا ہے. تو اس کے لیے یہی ہے کہ ایٹ لیسٹ جن کو پتہ ہے وہ تو کروا رہے ہوں گے, جن کو نہیں پتہ تو وہ ایٹ لیسٹ اب اس کو اپنی روٹین بنا لیں کہ آفٹر ایوری ایئر جو ہے وہ ایک دفعہ ڈینٹل کلیننگ لازمی کروائیں. اور اس کے ساتھ ڈینٹل کلیننگ کے ساتھ پالشنگ ہوتی ہے, کہ جب ہم لوگ ڈینٹل کلیننگ کرتے ہیں, جب یہ ایریڈیکیٹ ہوتا ہے, یہ اترتا ہے کیلکولس, تو یہ رفنیس پروڈیوس ہو جاتی ہے, جو ریمیننگ سرفیس ہے نا جس کے اوپر یہ اٹیچ ہوتا ہے, جب اسے ڈیٹیچ کرتے ہیں تو یہ رفنیس پروڈیوس ہو جاتی ہے. تو اس کو جب ایریڈیکیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ رفنیس آتی ہے. سم ٹائمز لٹل بٹ جو ہے وہ سینسٹیویٹی بھی آتی ہے ٹھنڈے گرم سے, تو اس کو ریڈیوس یا ختم کرنے کے لیے پھر اس میں کیا جاتا ہے کہ پالشنگ. تو پالشنگ کے متعلق اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پراپر پالشنگ اور یہ سارا. فی الحال یہی ہے کہ جو بھی آپ کا آپ کے ایریا میں ڈینٹسٹ ہے اس کے پاس وزٹ کریں اور کلیننگ کا ٹائم لیں اور اپنی ڈینٹل کلیننگ کروائیں. آج کی ایپیسوڈ دیکھنے کا بہت شکریہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.